سب سے بڑا عالم تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ساجد۔ آج ہم جانیں گے ابلیس کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، ساجد تھا، اور یہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت بڑا جاہل تھا جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت جانیں گے ہم انجینئر محمد علی مرزا ورسس احمد نقشبندی صاحب سے، اور جانیں گے کون سا موقف زیادہ صحیح ہے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، ابلیس جو تھا نا، انہیں بہت بڑا ساجد تھا، کثرت سے سجدے کرتا تھا اللہ کو، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، انتہائی عبادت کرنے والا تھا، اور معلوم ہے معمولی شخص بھی نہیں تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اور فرمایا جاتا ہے عرش الہی کو ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، اتنا بڑا رتبہ رکھتا تھا۔ ایک جھولے میں ادھر سے جھل کے ادھر آئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ مگر آپ ذرا غور کرو، جنتی تھا، عالم تھا، معلم الملائکہ تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا ذرا بولو؟ ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہلاک و برباد، نیست و نابود ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ شراب پیا تھا، بولو جی، زنا کرا تھا، چوری کرا تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ تو جواب ملا، متقی ہونے کے بعد، پرہیزگار ہونے کے بعد، عبادت و تقوی کے بعد صرف اس لیے مردود ہوا کیونکہ وہ محبوب خدا حضرت آدم کو اپنا وسیلہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت آدم کے وسیلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو رب نے کہا جو میرے محبوبوں کو نہیں مانتا میں اسے اپنے دربار سے مردود کر دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ لعنت برسائی جاتی ہے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہنمی بنا دیا جاتا ہے جو محبوبوں کے وسیلے کا انکار کرتا ہے۔ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا، جن کو علم سے چڑ ہے، انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں۔ دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، جاہل تھا ابلیس، گمراہ ہوا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے، جاہل ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی، وہ یہ تھا وہ تھا، صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے۔ عالم نہیں تھا وہ، صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی یہ جو کچھ بنایا ہے نا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا، دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا وہ، یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے، نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے، قل رب زدنی علما۔ تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا، انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے تو علم کا۔ ابلیس جاہل ہے، اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا، استغفر اللہ۔ پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا۔ اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں۔ وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے،
کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں, باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں, تو آپ مواعد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواعد نہیں رہتے نا, اللہ کے ہاں تو وہ مواعد ہوگا. یہ نہیں پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواعد تھا, وہ پکا مواعد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی, اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی, اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے, وہ اور ہے دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا, اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ علم کہہ دیتے ہیں, اور جو علماء ہیں نا, چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے ہی انہیں متھے کسائے سن جی, چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے نے. کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا, علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں آپ کو پتہ ہے نا, علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار, یہ دو لدا لدا ہیں, یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا, کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے, کہتا ہے مولوی ہے, معرفت شرفت کوئی نہیں. اور مولوی جڑے نے وہ, اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا, وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں, تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا, تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہوں تو پیر بھی ہوں. وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی, اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں, خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی. تو چھڑے پیر بھی نہ بنو, چھڑے عالم بھی نہ بنو, دو ہی چیزیں بنو. ٹھیک ہے, لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں, اپنی عبادت نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈے جنہوں, پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا, عربی میں پے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. تو کیسا لگا دوستو آپ کو یہ ویڈیو, کس کا موقف زیادہ صحیح رہا, انجینئر محمد علی مرزا کا یا احمد نقشبندی صاحب کا؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا, اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, دیجیے اجازت, تب تک کے لیے السلام علیکم.